السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو کی صدر سے کنٹاکی کے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لیبیا کے قصبے بنت بیا میں آئل ٹینکر کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر قطر کی جانب سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور جو بائیڈن نے افغانستان میں کیے جانے والے ایک امریکی حملے میں القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کے قتل کا اعلان کیا ہے اور واشنگٹن اور کابل کے درمیان الزامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے نام وہاں کی ریاست کنٹکی میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور اس میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے نام ریاست کنٹکی میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے نام ان سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لیبیا کے ایک جنوبی قصبے بنت بیا میں ایک آئل ٹینکر کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر لیبیا کے بھائیوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر اس سانحے کے موقع پر اپنے لیبیائی بھائیوں کے ساتھ سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہے کہ وہ تمام زخمیوں کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ دھماکے میں 7 اشخاص جاں بحق اور 50 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ آئل ٹینکر لیبیا کے جنوبی قصبے بنت بیا میں الٹ گیا تھا اور اس کے بعد اس میں دھماکہ ہو گیا تھا۔ جمہوریہ کوسووا کی وزیر خارجہ و بیرون ملک مقیم باشندوں کے امور کی وزیر محترمہ ڈونیکا کروالا شوارٹز نے ان سے جمہوریہ کوسووا کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر جناب علی بن حمد المری نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ امریکہ میں قطری سفارت خانے نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر محتاجوں کی مدد کا پابند ہے۔ پناہ گزینوں سے متعلق سمجھوتے کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر سفارت خانے نے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے قطر چیریٹی کی طرف سے پیش کی گئی رقوم کا اجمالی خاکہ پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ امداد 49 ملین امریکی ڈالر پر مشتمل ہے، جس سے دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیوں پر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو قطر دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی مدد کرتا رہا ہے، اور وہ پناہ گزینوں اور بے گھر ہو جانے والوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے بھرپور سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ قطر چیریٹی نے بنگلہ دیش میں تکناف اوبازیلا کے کمپلیکس میں ایک میڈیکل یونٹ قائم کیا ہے، اور اسے تمام تر ضروری سامان اور آلات بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ کوکس بازار کے علاقے میں قائم کیے گئے اس میڈیکل یونٹ سے کم از کم آمدنی والے تقریباً 10,000 باشندے مستفید ہوں گے۔ ان میں اس علاقے میں آباد روہنگیا کے پناہ گزین بھی شامل ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز افغانستان میں کیے جانے والے ایک امریکی حملے میں القاعدہ تنظیم کے رہنما ایمن الظواہری کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تصویروں میں اس مکان کی عمارت سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس میں القاعدہ کے یہ رہنما روپوش تھے۔ یہ عمارت افغان دارالحکومت کابل میں امریکی سفارت خانے کی عمارت کے قریب ہی ڈپلومیٹک ایریا میں واقع ہے۔ افغان حکومت نے اس امریکی حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حملہ ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ طالبان تحریک نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی اصولوں اور دوحہ سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ واشنگٹن نے افغانستان میں حقانی نیٹ ورک پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایمن الظواہری اور ان کی فیملی کو پرامن پناہ گاہ مہیا کر رکھی تھی۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اس موقع پر کہا ہے کہ الظواہری کا قتل اس امر کی دلیل ہے کہ جنگ کے بغیر بھی دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑا جا سکتا ہے۔ کویت میں آج ایک امیری فرمان جاری کیا گیا ہے جس میں مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کو توڑ دیا گیا ہے۔ اس فرمان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی منظرنامے کی تصحیح کے لیے اس ٹریک کی اس طرح اصلاح ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ مفادات کو پورا کر سکے۔ واضح رہے کہ یہ فرمان وہاں کے وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کی قیادت میں ملک کی نئی کابینہ کے حلف اٹھانے کے چند گھنٹے بعد جاری کیا گیا ہے۔ عراق میں صدری تحریک کے حامیوں نے پارلیمنٹ میں دھرنا دے رکھا ہے اور کوآرڈینیشن فریم کے حامیوں کی جانب سے گرین ایریا میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس اثناء میں اس فریم کے تحت مظاہروں کو منظم کرنے والی کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں تیز رفتاری کے ساتھ نئی حکومت قائم کر دی جائے اور اس کے بقول معطل کر دینے اور تخریب کاری کی اپیلوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے۔ ادھر صدری تحریک نے گورنریوں میں اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے مظاہرے ختم کر دیں، اور اصائب اہل الحق نامی تنظیم کے سیکرٹری جنرل قیس الخزالی نے کوآرڈینیشن فریم کے مظاہرین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ بیرون ملک سے ظاہر کیے جانے والے رد عمل میں ایران نے عراق میں ہونے والی ان ڈیولپمنٹس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہاں کا اندرونی معاملہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ پوری توجہ اور سینسٹیوٹی کے ساتھ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ عراقی عوام کے آپشن کا احترام کرتی ہے۔ روس یوکرین بحران کی تازہ ترین صورتحال میں یوکرینی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی ضلع خیرسون کے علاقے روسی فوجوں سے واپس لے لیے ہیں۔ کییو کو نئی فوجی امداد موصول ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی واشنگٹن نے روسی فوجوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ کو ایٹمی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ اس دوران میں مختلف اطراف نے اناج سے لدے ہوئے بحری جہاز کی روانگی کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ جنگ کی وجہ سے گزشتہ کئی مہینوں سے اناج کی یہ ترسیل منقطع تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش نے کہا ہے کہ اوڈیشہ کی بندرگاہ سے اس بحری جہاز کی روانگی استنبول میں قائم کوآرڈینیشن سینٹر کی زبردست اجتماعی اچیومنٹ ہے۔ انہوں نے متنبع کیا ہے کہ لوگ بھوک مری کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ اور دوسرے بحرانوں پر متنبع کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ دنیا اب ایٹمی صفائی سے بس ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ تائیوان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے نے آج اپنے ہاں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں، جبکہ اسے وہاں بم رکھے جانے کی ایک دھمکی موصول ہوئی تھی۔
اور وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی اس جزیرے کا دورہ کرنے والی ہیں۔ چین کے جنگی طیاروں نے آبنائے تائیوان کی مڈل لائن کے قریب پروازیں کی ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ قومی سلامتی کی ضمانت کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ نینسی پیلوسی کو اس دورے کا حق حاصل ہے۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں جگہ جگہ بھڑکتی ہوئی آگ میں 2 اشخاص وفات پا گئے ہیں۔ امریکی جنگلات کے ادارے نے بتایا ہے کہ اس وقت تقریباً 5000 مکانات اور دوسری تنصیبات کو خطرہ لاحق ہے اور لاتعداد عمارتیں اب تک جل کر خاک ہو چکی ہیں۔ اور آخر میں چند ایک اقتصادی خبریں۔ منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کی ابتدا سے اب تک قطری برآمدات یعنی ایکسپورٹ میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے کہ ماہ جنوری میں 35.5 بلین ریال کی برآمدات کے بعد اس سال مئی کے مہینے میں ہونے والی برآمدات کی مالیت 45.3 بلین ریال ہوئی ہے۔ قطری سینٹرل بینک نے رواں مہینے اگست کے لیے ٹریجری بلز یعنی کم مدتی 3، 6 اور 9 ماہ کے لیے بلا سود قرضے جاری کیے ہیں جن کی کل مالیت 600 ملین قطری ریال ہے۔ بندرگاہوں کے ادارے کی قطری کمپنی موانع قطر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ماہ جولائی کے دوران 1,17,317 روایتی کنٹینرز اور 65,172 ٹن سامان درآمد کیا گیا، جو گزشتہ سال اسی مدت کے دوران کی درآمدات سے 1% زیادہ ہے۔ اور ماہرین نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ یوکرینی اناج کی برآمدات کے سمجھوتے کے بعد اب عالمی سطح پر غذائی اشیاء کی قیمتوں پر مثبت اثرات پڑیں گے اور علاقے کے ان ملکوں پر بطور خاص پازیٹو اثر پڑے گا جو غذائی بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس میں سبھی کا فائدہ ہے کہ یوکرین کو مالی فائدہ ملے گا جبکہ اسے مالیات کی یا پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اور روس کو اقتصادی اور سیاسی فائدے حاصل ہوں گے کہ اس کی زرعی پیداوار اور کھاد کو مغربی پابندیوں سے استثناء مل جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے امریکی صدر سے کینٹکی کے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لیبیا کے قصبے بنت بیا میں آئل ٹینکر کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر قطر کی جانب سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ جو بائیڈن نے افغانستان میں کیے جانے والے ایک امریکی حملے میں القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کے قتل کا اعلان کیا ہے اور واشنگٹن اور کابل کے درمیان الزامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔